الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما تسلیما۔ حمد و صلات کے بعد معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میری پچھلے کئی دنوں سے قسم کے موضوع پر کنٹینیو گفتگو چل رہی ہے، اور میں پہلے بھی الحمدللہ اپنی کچھ ویڈیوز کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں قسم کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں۔ آج ایک حدیث مبارکہ قسم کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی، ان تمام کتب کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی قسم کے اندر اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا یا میں یہ کام کروں گا تو اس کام کے کرنے کی وجہ سے میں اسلام سے بری ہوں گا۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے یہ قسم اٹھا لیتا ہے اور پھر وہ اس پر توبہ استغفار نہیں کرتا، فوراً جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتا اور وہ کام بھی کر گزرتا ہے جو اس نے قسم اٹھائی تھی جس کام کی، اور پھر اس نے وہ کام بھی کر لیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار نہیں کی اور اس نے پھر دوبارہ سے کلمہ بھی نہیں پڑھا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہو یا سچا ہو، وہ اسلام کی طرف واپس سلامتی سے نہیں لوٹ پائے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ کا یہ مختصر سا میں نے مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، میں اس کی تشریح تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر اپنی قسم کے اندر کوئی شخص اس طرح کے کوئی ایسے کفریہ کلمات استعمال کرتا ہے، اور چاہے وہ جان بوجھ کر کرے یا انجانے میں کرے، لیکن وہ ان پر توبہ استغفار نہیں کرتا، فوراً دوبارہ کلمہ نہیں پڑھتا اور اسی پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو وہ شخص جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اب بظاہراً تو وہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن وہ ایسی قسم اٹھانے کی وجہ سے جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ تمام ناظرین سے بھی گزارش کروں گا مؤدبانہ کہ براہ کرم قسم ایک بڑا حساس معاملہ ہے، شرعی حساس معاملہ ہے، تو اس لیے سوائے اہل علم کے اس معاملے کی پیچیدگیوں کو کوئی شخص نہیں جانتا۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی جو بالخصوص تجارت کرتے ہیں
یا جس فیلڈ سے بھی ان کا تعلق ہے، جب بھی آپ حضرات کبھی بھی قسم اٹھانا چاہیں، آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آئے، تو براہ کرم آپ پہلے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں کون سی قسم اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، کس طرح کی ہم قسم اٹھا سکتے ہیں، اور ہماری قسم کے اندر الفاظ کس طرح کے ہونے چاہیے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم سمجھی کی وجہ سے، نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پر آپ کوئی ایسی قسم اٹھا بیٹھیں، یا اپنی قسم کے اندر آپ کوئی ایسے الفاظ استعمال کر بیٹھیں جن کی وجہ سے جو ہے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں اور آپ کو علم بھی نہ ہو۔ تو اس لیے میں آپ تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم آپ خود بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی ان مسائل سے آگاہ کیجیے۔ تو انشاءاللہ العزیز جب ہم اس طرح مل کر کوشش کریں گے تو اللہ کے محبوب کی یہ دین کی باتیں جو ہے ہمارے ان دوست احباب تک بھی پہنچ جائیں گی جو میرے دوست احباب دین کا علم نہیں رکھتے یا ایسے مسائل سے وہ واقف نہیں ہیں۔ تو میں آپ تمام ناظرین کو بھی یہ دعوت فکر دوں گا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایسی قسمیں اٹھانے سے یا اپنے قسموں میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ سکے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ اس حدیث مبارکہ کو سن کر اپنی وہ اصلاح کر لے، ان باتوں پر عمل کر لے، اور آئندہ جو ہے وہ اس قسم کے قسموں سے اور ایسے الفاظوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر اسلام کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے، اور حضور کے امتی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اس ویڈیو کو، ہماری ان اسلامی ویڈیوز کو جو ہے ہمارے اس چینل کے پلیٹ فارم سے دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔